السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ برطانیہ کس طرح ٹریڈنگ کے نام پہ انڈیا آیا اور انڈیا سے سارا خزانہ لوٹ کے لے گیا۔ آج جو برطانیہ خود کو مہذب اور ترقی یافتہ سمجھتا ہے، شاید وہ بھول گیا جو وہ بر صغیر میں کر چکا ہے۔ 1990 میں جب ایک امریکن ہسٹورین اور فلاسفر ول ڈیورانٹ نے انڈیا کے ساحلوں پہ قدم رکھا تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ برطانیہ کس قدر انڈیا کو لوٹ رہا ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب دی کیس آف انڈیا میں برطانیہ کے اس شیم لیس ایکٹ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جرم ہے جو برطانیہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ مزید ول ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ ایک تجارتی گروہ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پہ انڈیا آیا اور بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی چیز کی پرواہ کرتے ہوئے، کسی لالچ کے تحت خون ریزی، ڈکیتی، چوری، جائز اور ناجائز طریقے سے انڈیا میں لوٹ مار کی اور ایک عظیم سویلائزیشن کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جس ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا وہ کوئی بنجر زمین نہیں تھی، بلکہ میڈیول ورلڈ کا چمکتا ہوا زیور تھا۔ ہندوستان کی خوشحالی اور دولت کو ایک امریکن منسٹر جے.ٹی. سنڈرلینڈ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تقریباً ہر قسم کی پروڈکٹ اور مینوفیکچر جو ترقی یافتہ دنیا میں پائی جاتی ہے، انسان کے دماغ اور آت کی تخلیق جو کہیں بھی موجود ہے، اور جو چیز اپنے استعمال اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہو، وہ سب ہندوستان میں پہلے سے ہی تیار کی جاتی تھی۔ انڈیا کا کپڑا، کپاس، اون، مسالے، ریشم، یہ سب پوری دنیا میں مشہور تھے۔ انڈیا یورپ یا ایشیا میں سب سے زیادہ صنعتی اور مینوفیکچرنگ ملک تھا۔ India had great architecture, equal in beauty to any in the world. India had great engineering works, businessmen, bankers, financiers. انڈیا نہ صرف بڑا بحری جہاز تیار کرنے والا ملک تھا، بلکہ انڈیا کی سمندری اور زمینی راستے تجارت کے لیے ڈیولپڈ کنٹریز سے ملتے تھے۔ یہ وہ انڈیا تھا جو برطانیہ نے پایا جب وہ انڈیا آئے۔ اب برطانیہ نے کس طرح انڈیا کو لوٹا؟ 18ویں صدی کی آغاز میں، جیسا کہ برطانوی معاشی تاریخ دان انگس میڈیسن نے ظاہر کیا ہے کہ عالمی معیشت میں ہندوستان کا حصہ 23% تھا، جتنا کہ شاید پورے یورپ کا نہیں تھا۔ 1700 میں جب مغل بادشاہ اورنگزیب کے خزانے میں صرف ٹیکس ریونیو میں 100 ملین پاؤنڈ کا اضافہ ہوا تو یہ 27% کو جا پہنچا۔ جب انگریز انڈیا آئے اور انڈیا میں لوٹ مار شروع کی تو یہ 27% 3% کو جا پہنچا، کیونکہ انڈیا میں یہ اپنے فائدے کے لیے آئے تھے، نہ کہ انڈیا کو ترقی دینے کے لیے۔ انڈیا کی لوٹ مار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ شروع ہوا، جسے 1600 میں ملکہ الزبتھ I کے شاہی چارٹر کے ذریعے ریشم، مسالے اور دیگر منافع بخش ہندوستانی ایشیا تجارت کے لیے شامل کیا گیا۔ کمپنی نے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستانی ساحل کے ساتھ کلکتہ، مدراس اور بمبئی میں چوکیاں اور فیکٹریاں قائم کی۔ 1615 میں پہلے برطانوی سفیر سر تومس نے جب مغل بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں اپنے اسناد پیش کیے تو انگریز دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور بادشاہ کے دربار میں فریاد کرنے والا تھا۔ مغلیہ سلطنت کابل سے لے کر بنگال کے مشرقی حصوں تک اور شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں کرناٹک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن 1.5 صدی سے بھی کم عرصے بعد یہ مغلیہ سلطنت 1739 میں نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کے شاندار برطرفی اور اس کے تمام خزانوں کی لوٹ مار کے بعد تباہی کی حالت میں تھی۔ مغل دارالحکومت سے 500 ملین سے زیادہ مالیت کا سونا، چاندی، زیورات اور دوسرے سامان ضبط کر لیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ اور اس کی فوجیں وطن واپس آئے تو انہوں نے ہندوستان سے اتنا خزانہ لوٹا تھا کہ اگلے 3 سال تک فارس میں تمام ٹیکس ختم کر دیے گئے تھے۔ 1757 میں کلائیو نے سراج الدولہ کو پلاسی میں شکست دی۔ سراج الدولہ یہ جنگ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ہار گیا۔ کلائیو نے سراج الدولہ کے اس وقت کے 2.5 ملین پاؤنڈ انگلینڈ میں کمپنی کے خزانے میں شامل کیے۔ پلاسی کے 100 سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے 19ویں صدی کے آغاز میں 2,60,000 فوج کے ساتھ برطانوی حکومت اور پارلیمنٹ کی پشت پناہی سے ہندوستان کے بیشتر حصوں پر اپنا کنٹرول بڑھا لیا۔ 1803 میں کمپنی کے فوجوں نے دہلی کی طرف مارچ کیا تاکہ مغل بادشاہ کو شاہی چھتری کے نیچے جھکایا جائے۔ 1647 میں کمپنی کے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے 8 سالوں میں لارڈ ڈیلہوزی نے ہندوستانی حکمرانوں سے 1/4 ملین مربع میل کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف کھلی بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں اگلے سال ولی عہد نے برطانوی ڈومینز پر قبضہ کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 200 ملین سے زیادہ لوگوں کی تقدیر کی صدارت کی، ان کی معاشی، سیاسی اور سماجی زندگی کا تعین کیا۔
دی ڈی انڈسٹریلائزیشن آف انڈیا۔ برطانیہ کا صنعتی انقلاب ہندوستان کی ترقی پذیر مینوفیکچرنگ صنعتوں کی تباہی پر بنایا گیا۔ کمپنی نے ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ اور برآمدات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ہندوستانی ٹیکسٹائل کو انگلینڈ میں تیار کردہ برطانویوں سے بدل دیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستانی را مٹیریل کا استعمال کیا اور تیار شدہ پروڈکٹ کو ہندوستانی اور باقی دنیا کو واپس برآمد کیا۔ انگلینڈ میں ہندوستانی ہینڈلوم کپڑوں کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ کمپنی نے اپنی پہلی فیکٹری 1613 میں جنوبی بندرگاہی قصبے مسولی پٹنم میں قائم کی، جو کالم کاری اور ٹیکسٹائل کے لیے مشہور تھی۔ صدیوں سے بنگال کے لوگ دنیا کے کچھ انتہائی ڈیزائربل کپڑے تیار کر رہے تھے جو یورپین نے بہت پسند کیے تھے۔ 18ویں صدی کے آخر تک بنگال کا ٹیکسٹائل مغرب مصر تک، ترکی اور فارس اور مشرق میں جاوا، چین، جاپان اور یورپ کو بھی ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا۔ صرف بنگال کے ٹیکسٹائل کی برآمدات کی مالیت کا تخمینہ 1750 کی دہائی میں تقریباً 16 ملین روپے سالانہ تھی، جس میں سے تقریباً 5 سے 6 ملین روپے کی مالیت یورپی تاجر ہندوستان میں برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بنگال سے ریشم کی برآمدات قابل قدر تھی۔ 1757 کے دوران انگریز جب صرف تاجر تھے نہ کہ حکمران، ان کی مانگ نے بنگال کے ٹیکسٹائل اور ریشم کے پیداوار میں 33% تک اضافہ کیا۔ ہندوستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری زیادہ کریٹیو اور پروڈکٹیو بنا، برآمدات میں اضافہ ہوا، لیکن جب انگریز تاجروں نے اقتدار سنبھالا تو سب کچھ بدل گیا۔ انگریزوں نے پاؤنڈز میں ٹیکسٹائل اور ریشم کی ادائیگی بند کر دی اور بنگال سے حاصل ہونے والے پیسے سے ادائیگی کی اور قیمتوں کو مزید کم کر دیا۔ جیسے جیسے برطانوی مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا، وہ مزید آگے بڑھ گئے۔ ہندوستانی ٹیکسٹائل غیر معمولی طور پر سستے تھے اور برطانیہ کے کپڑے بنانے والے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انگریز چاہتے تھے انہیں ختم کیا جائے۔ کمپنی کے سپاہیوں نے بنگالی بنکروں کے سامان توڑ دیے اور ایک بیان کے مطابق ان کے انگوٹھوں کو بھی توڑ دیا۔ 18ویں صدی کے شروع میں ہندوستان نے ٹیکسٹائل کے عالمی تجارت میں 25% شیئر حاصل کیا، لیکن یہ سب تباہ ہو گیا۔ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر کپاس اگائی جاتی تھی جو برطانیہ ایکسپورٹ ہوتا۔ انڈیا کے تاجروں نے 1850 کے بعد اپنی ماڈرن ٹیکسٹائل ملیں لگانا شروع کیا اور ایسا کپڑا تیار کرنا شروع کیا جو برطانوی امپورٹس کا مقابلہ کر سکے۔ امریکی خانہ جنگی نئی دنیا سے کپاس کی سپلائی میں رکاوٹ ڈال کر ہندوستانی کپاس میں تیزی کا آغاز کیا، لیکن جب 1865 میں امریکی سپلائی دوبارہ شروع ہوئی تو ہندوستان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ 1896 کے آخر میں انڈین ملز انڈیا میں استعمال ہونے والے کل کپڑوں کا صرف 8% تیار کرتا تھا۔ 1913 تک یہ 20% تک جا پہنچا اور پہلی جنگ عظیم کی رکاوٹوں کے ساتھ برطانیہ کو درپیش دھچکے سے ہندوستانی ٹیکسٹائل مینوفیکچررز نے آہستہ آہستہ مقامی مارکیٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ لیکن زیادہ تر کولونیل ایرا میں ہندوستانی مینوفیکچرنگ کی کہانی بے دخلی، نقل مکانی اور شکست کی تھی۔ سنڈرلینڈ کے ذریعے بیان کردہ عظیم مینوفیکچرنگ ملک سے ہندوستان صرف خام مال اور کھانے پینے کی اشیاء، کپاس، ریشم، چاول اور چائے کا ایکسپورٹر بن گیا۔ انڈیا کا تجارتی بیلنس بدل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم ملک ایکسپورٹنگ نیشن سے امپورٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ ٹیکسیشن۔ برطانوی راج کے برے اثرات یہیں نہیں رکے۔ چیزوں پر ٹیکس لگانا وصولی کی ایک برطانوی کھیل بن گیا۔ انڈیا کو کیش کاؤ سمجھا جاتا تھا۔ لندن کے خزانے میں آنے والی دولت کو ارل آف چیتھم نے ایک قوم کی نجات اور جنت کا ایک تحفہ بیان کیا۔ انگریز 1765 سے 1815 کے درمیان ہر سال تقریباً 1,80,00,000 پاؤنڈز ہندوستان سے نکالتے تھے۔ ول ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ ٹیکس ڈیفالٹرز کو پنجروں میں قید کیا جاتا اور ان کو جلتے سورج کے سامنے رکھا جاتا۔ بڑھتے ہوئے نرخوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے بچے بیچ دیے۔ جو ٹیکس ادا نہیں کر پاتا اس پر تشدد کیا جاتا۔ پلاسی کے فاتح کلائیو مزید 2,34,000 پاؤنڈ اپنے گھر لے گیا۔ کلائیو 1765 میں واپس انڈیا آیا اور 2 سال بعد واپس انگلینڈ چلا گیا۔ کلائیو کی دولت اس وقت 4 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ تحفے اور رشوت سے لاکھوں روپے قبول کرنے کے بعد اور انگلینڈ میں اشیاء کو انڈیا سے 5 گنا زیادہ کی قیمت پر فروخت کرنے کے بعد کلائیو نے اعلان کیا کہ ایک خوشحال شہر میرے رحم و کرم پر ہے۔ میرے دونوں ہاتھوں پر سونے اور جواہرات کے ڈھیر ہیں، اور جب میں اس ملک کے خوشحال دولت کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس کے نسبتاً چھوٹے حصے کو جو میں نے چھین لیا تھا، تو میں خود اپنے اعتدال میں حیران رہ جاتا ہوں۔ ہندوستان میں برطانوی چوری کے پیمانے اور حد کا اندازہ خود انگلینڈ پر ہندوستان کی حاصل کردہ دولت کے اثرات سے لگایا جا سکتا ہے۔ It didn't take much to make money if you were a Briton in India۔
بے حیائی، چوری اور مکاری کے بہت سے واقعات ہیں جو کمپنی نے مقامی شہزادوں سے دولت حاصل کی اور ان کا تختہ الٹ کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 18ویں صدی سے گردش میں آنے والی کہانیوں کو پیش کرنا تکا دینے والا ہے۔ وارن ہیسٹنگز کمپنی کا ایک غدار اور ظالم گورنر تھا۔ ہیسٹنگز نے کافی ذاتی رشوت لی اور بعد میں رشوت دینے والوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کمپنی نے لوگوں کو چیزیں زیادہ قیمت پر خریدنے اور سستا بیچنے پر مجبور کیا۔ اس طرح کلکتہ میں بے پناہ دولت جمع ہو گئی، جبکہ 30 کروڑ انسان بدحالی کی انتہا کو پہنچ گئے۔